والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔ پانچواں پارہ ہے سورہ النساء، اور سورت کی آیت نمبر ہے 69۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی بات مانے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان لوگوں کا ساتھ نصیب کریں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قیامت کے دن ایسی عظیم ہستیوں کا ساتھ نصیب کر۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، نبی پاک کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبید اللہ۔ وہ آپ کے پاس تشریف لائے، تو نبی پاک نے محسوس کیا کہ آج چہرے پر پریشانی کے کچھ آثار ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے نا، بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے کسی کو نبی بناتے ہی نہیں۔ اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے نا، اور پھر خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہی اس کو ہے جو عقل میں، سمجھ میں، فہم میں، فراست میں، حسن میں، جمال میں اور سمجھداری میں اعلیٰ درجے پر فیض ہوتا ہے، اور ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ نبی پاک انہیں ماہر نفسیات سن اپنے صحابہ دی، اپنے کارکنوں کا اتنا خیال کر دے، ہمیں معمولی جا چہرے تھے
پریشانی کا اثر آتا تو محسوس کر جاتے. اور یہ ایک مثال اور بھی میں آگے چلنا. ایک عظیم نام ہے صحابہ کرام دے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, بڑا عظیم نام ہے. انہوں نے 200 سال دی عمر کے قریب جا کے اسلام قبول کیا. 200 سال دی. انہوں نے جڑے والد سن مذہبی رہنما بھی سن تے بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی سن, پیسے والے, لیکن دین دی جستجو سے نکلے. قصہ مختصر چلدے چلدیاں ایک عیسائی استاد کو پہنچے, حالے نبی پاک نہیں آئے, تو انہیں فوت ہونے تو پہلے نا اپنے اس شاگرد نے کیا کہ ان قریب عرب دے علاقے دے اندر نخلستان کھجوراں دے علاقے دے اندر ایک نبی آن والا ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے شاگرد کو کہنے لگا بھی اگر تینوں وہ مل جان زندگی چاہتے کلمہ پڑھن تو لیٹ نہ کرے. تو نال 3 انہوں نے نشانیاں بھی دسیاں, کیونکہ تورات اور انجیل اندر عیسائی سی نا, تو سونے نبی دا تذکرہ موجود ہے. 3 علامتیں دسیاں کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا تے تحفے کو قبول کرے گا, تحفہ گفٹ. تے تیسری علامت وہ عیسائی استاد نے دسیا کہ اے سلمان, اللہ نے اس نبی نو 2 کندیاں دے درمیان ایک مہر نبوت بھی عطا کیتی ہوئے. کیا شان ہے انہوں لوگوں دی جنہوں نے نبی پاک دی مہر نبوت میں بہت سے دیتے اور نبی پاک دے معانقہ کیتا. 2 نشانیاں پوریاں ہو گیا. صدقہ لے کے گیا تھا, آپ نے کھاتا صحابہ نے دے دیتا, ضرورت مندوں نے دیتا. ایک دن تحفہ لے کے گئے, وہ قبول کر لیا. تو ان تیسری نشانی رہ گئی سی. آپ سرکار ایک دن جنازہ پڑھ کے نا تو باہر آ رہے ہیں, میں مارے نفسیات کی گل کر رہے تھا جو کرنا. تو یہ حضرت سلمان دین دی جستجو اندر سب کچھ انہوں نے بیچ دیا, غلام بن گئے, غلام. اینے بڑے لینڈ لارڈ دا پتر, تو لوگوں نے نبی پاک تک پہنچ دے انہوں نے دھوکھا کیتا بھی انہوں نے ویچ چھڈیا تے بکریاں بکریاں بیچ لیا ساری. غلام بن کے نبی پاک دے کول آئے. پھر نبی پاک نے میرے دم کیتا, دعا کیتی تے قرضہ اترے. تو خیر کدی نبی پاک نے سچے ہوندے نے, کدی کھبے ہوندے نے. آکھیا نہیں میں انہوں مورے نبوت بخاؤ اس طرح. تے جڑا لیڈ کردا نا قوم نو, لیڈر ہوئے, رہنما ہوئے, انہوں اپنے کارکنوں دے درد دکھ دا خیال ہونا چاہیے. آپ سرکار نے جدو دیکھا نا بھی کدی سچے ہو رہے کبھی کھبے ہو رہے, تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مورے نبوت ویکھنا چاہتا ہے. تے سرکار نے اج کر کے کپڑا اٹھایا تے مورے نبوت نو اج کر کے عیاں کر دیتا ہے. اے جلدی نال نبی پاک دے کول ہو کے بیان کا کرتا ہے, نالے مورے نبوت نو بوسا دیندا ہے. تے 3 نشانیاں پوریاں ہو گئیاں. ہاتھ باہر کڈیا کہندا سرکار کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کا. انہاں دا تفصیلی واقعہ پھر کسی وقت, یعنی کہ ماہر نفسیات نبی پاک نے بغیر کہن تو مورے نبوت اج کر دیتا. ایویں ہی اے حضرت عبید اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی, مسجد نبوی دے اندر مدینے دا دور ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے. اے صحابی عبید اللہ آئے تے آپ نے چہرہ ہی پڑھ لیا تے پوچھا بھی پریشانی کس کر دی. یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا. دیکھو نا ماما نو پتا ہوتا ہے جب پت گھر آتا نا تو کدی اس طرح کا مسئلہ آنے پتر دروازے چ بڑھتا ہے, ماں کدی خیر تے گئی اج. وہ ماں نو غیب نہیں ہوتا, وہ محبت اور تعلق ہی ہے کہ وہ ماما رمضان سمجھدیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے نے اے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی دے اثار کس وجہ تو نے؟ تے کہنے لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نو تواڈے نال محبت ہے, میں تواڈے نال پیار کرنا, میں تواڈے نال عقیدت رکھنا. تے جدوں بھی میرا دل کردا ہے تے میں گھروں اپنے بچیاں نو چھڈ کے اپنا گھر بار چھڈ کے مسجد دے اندر آنا, سرکار دے چہرے دا دیدار کرنا, تے اللہ میری پریشانیاں دور کر دیندا. کیسی عظمت والی بات ہے. جنہوں نے سونے نبی نو اکھاں نال دیکھیا ہے
کیا شان انہوں لوگوں دی. اللہ اکبر. اللہ تے فرمان لگے میرے ذہن چ سوال آندا ہے کہ موت تانوں بھی آنی ہے تے موت مینوں بھی آنی. نبی دے صحابہ دا عقیدہ سی بھی رب تو علاوہ سارے ہی فوت ہو جانا ہے, ایک اللہ دی ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک کوئی اللہ دی ذات باقی رہے گی, باقی ساری دنیا فنا ہو جائے. تو کہنے لگے سرکار میرے ذہن میں سوال آندا ہے جدو تسی بھی چلے گئے اسی بھی چلے جانے قیامت نو جنت دے اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت عطا کرے گا, لیکن افسوس تے پریشانی اس گل دی ہے ایتھے تے میں تھوڑے چہرے دا دیدار کر لینا تے جنت اتنی بڑی, تھوڑے درجے اتنے بلند, تھوڑی شان اتنی بلند ہے, تھوڑا مقام اتنا بلند ہے, تے جنت دے اندر اپنی ملاقات کیویں ہوئے گی, میں تھوڑے چہرے دا دیدار کیویں کراں. صحابی بھی پریشان, اللہ دے نبی بھی پریشان. تے یاد رکھو نبی نو صحابہ دی پریشانی وارا کھاندی تے رب نو بھی وارا نہیں کھاندی. اے حالے منظر پیش ہو رہے, میں حدیث کی بات سنا رہا تے اللہ فرماندے نے اے جبریل, سبحان اللہ, جی رب جلیل, اے جبریل جلدی جاؤ میرے نبی بھی پریشان نے, نبی دا یار بھی پریشان ہے. تے اے آیت میں جی تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے سورہ النساء 69 نمبر آیت, گھر جا کے تفسیر پڑھنا, ابن کثیر جڑی مل جائے یہ دی تفسیر ذرا تفصیلاً پڑھنا ہے. اللہ رب العزت نے احسان اور عظمت عطا کی تھی, صحابی دی پریشانی نو دور کر دیتا ہے, بلکہ قیامت تک آن والے مسلمانوں اللہ نے حوصلہ دے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اے جبریل السلام اے میرا پیغام لے جا, نبی پاک نو جا کے دس دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اے قرآن جو جبریل لے کے آئے نا, اللہ دے نبی بڑے خوش ہو گئے, فرمایا کہ اے عبید اللہ رب نے تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہے, بلکہ قیامت تک آن والے مسلمانہ دی پریشانی نو دور کر دیتا ہے. اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ جڑا بھی بندہ رب دی گل ماند ہے تے رب دے رسول دی گل ماند ہے, اپنی زندگی اللہ رسول دے طریقے دے مطابق گزار دے, قیامت والے دن اللہ انہوں جنت بھی عطا کرن گے تے جنت وچ نبی دا ساتھ بھی عطا کر دے. کتنی بڑی گل ہے. ایک حدیث اور سنو, میری بات مکمل ہے, وقت جو میرا دل تھوڑا ہوتا ہے. بخاری شریف دی حدیث, بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 یار صحابی آئے, آپ گھر موجود نہیں تے 3 صحابی آئے, ایک عبداللہ بن عمر نے, ایک عثمان بن مظعون نے, تے ایک حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ تینوں ماشاءاللہ ٹاپ دے صحابی نے. تے نبی پاک دے گھر آئے, آپ تے موجود نہیں سن, اما جان کو پوچھتے نے کہ نبی پاک دی رات دی عبادت کیے. بخاری شریف نبی پاک دی رات دی عبادت کیے. انہوں نے دسیا بھی انہاں کو آپ جاگتے نے, انہاں کو عبادت کرتے نے. انہاں سوچیا بھی اے تے اللہ دے نبی نے, انہاں دے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں, انہاں دی شان بھی بڑی بلند ہے, تے سانوں انہاں نال زیادہ محنت کرنی چاہیے. یعنی کہ نبی دی گل تو آگاہ نکلنے دے ارادہ کر لیا, سوچ اچھی سی. یہ بات یاد رکھو, خیر اس بات اندر ہے کہ جنہ حکم نبی پاک نے فرمایا اندر تے عمل کرو, اندر چ گھاٹا بھی ٹھیک نہیں تے وعدہ بھی ٹھیک نہیں. انہوں نے 3 عزم کیتے, کہتے جی اسی تو صحابی ہیں, امتی ہے, سانوں محنت زیادہ کرنی چاہیے. تے نبی پاک پہلے نا ساری رات جاگتے سن, تے اللہ نے منع کر دیتا, رب نے قرآن اتاریا. اللہ رب العزت فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا المزمل، او میرے نبی کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے نبی ساری رات عبادت کرتے، رب نے آخیا سونے ساری رات نہ جاگیا کر، کدی ادھی رات، کدی اس تو زیادہ، کدی اس تو تھوڑا۔ اچھا آپ آپس بیٹھے ہیں میرے سمیت، آپ غور کریے کہ رب دے نبی تے ادھی رات جاگتے سن، تے اسی کدی اٹھ کے 2 رکعتاں بھی پڑھ گیا نا کدی؟ اگر تے پڑھ دے ہو تے اللہ دا شکر ادا کرو، جے نہیں تے ایتھے بیٹھے عزم کر لو سارے ہی کہ اللہ سونے توفیق تو دینی، تے زیادہ نہیں نا تے کم از کم 2 رکعتاں اسی تہجدیاں ضرور پڑھا، جنہیں 2 رکعتاں بھی پڑھ لیندے نا اللہ صاف میں شامل کر لیندے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پیغام دیتا ہے اے میرے نبی اینا نہ جاگیا کر، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، اللہ آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے خو جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے خو جئی ہووے۔ رب نے روک دیتا، ساری رات عبادت نہیں کرنی۔ یہ 3 صحابی آئے، ایک نے کیا انا اصلی اللیل ابدا، میں تو ساری رات قیام کراں گا، آرام نہیں کراں گا۔ دوسرے نے کیا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھاں گا، نفلی روزہ، تے کدی ناغا ہی نہیں کراں گا۔ تے تیسرے نے کیا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہتا میں زندگی سے کدی شادی نہیں کرنی۔ سرکار کا آ رہا ہے، آنے بیٹھے نہیں، روٹی نہیں کھاتی، کھانا نہیں پیتا، کچھ نہیں کیتا۔ اما جان نے فرمایا بھی اج 3 لوگ آئے سن، انہوں نے اے گلاں کیتیاں نے، تو میرے نبی نو دین دا اتنا فکر ہے، بغیر کھان پین تو پھر واپس نکل گیا باہر۔ انہوں نے تلاش اندر رستے چ مل گئے، آپ نے 3 صحابہ نو روکیا، بخاری شریف روکیا، انہوں نے پوچھا بھی اے تساں اے گلاں کیتیاں نے؟ جی سرکار کیتیاں نے۔ تے آپ نے فرمایا دھیان نال سن لو، میں اللہ دا نبی ہاں، میں تہاڈے وچوں ساری امت دے وچوں سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا، میں سب تو زیادہ متقی ہاں، لیکن دھیان نال سن لو میں رات نو قیام بھی کرنا تے آرام بھی کرنا، میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں، وچوں ناغا بھی کرنا، مسلسل نہیں رکھدا۔ تے شادی دی گل کرن والے تانوں تے 4 عورتاں نال اجازت ہے، میرا ایک خاصہ ہے، اللہ نے مینوں زیادہ اجازت دیتی ہے، میں ایک وقت اندر کئی عورتاں نال شادی کیتی ہے۔ تے اے بھی دھیان نال سن لو النکاح من امتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او میری امت دے لوگوں اعلان نبوت نو دھیان نال سن لو، نکاح میری سنت ہے، تے جڑا بندہ میری سنت نو چھڈ دے، میری سنت تو اگاں پیچھے ہوندا ہے، اوندا میری امت نال کوئی تعلق نہیں۔ پتہ ہی چلیا کہ شادی ہوئے پاویں غمی ہوئے این سنت مطابق۔ اے آپ فرض پڑھے نا فجر دے کنے پڑھے نے 2، تے اگر آپ کہیے آج بابا موسم ٹھنڈا ہے تے بابا آج ذرا طبیعت فریش ہے تے قاری صاحب آج 4 ہی پڑھا دیو، کیا ہو جی 4 فرض ہو جان گے؟ محبت نہ بولو۔ اچھا جی 2 دے 1 پڑھیے تے ہو جائے گا؟ نہیں، دین اندر گھاٹا بھی جائز نہیں تے وعدہ بھی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن۔ رب بولو دعا کرو اللہ سونے ساڑی غمیاں بھی تے خوشیاں بھی این نبی دی سنت مطابق بنا دے، دنیا بھی بن جائے گی، کل قیامت میں نبی دا ساتھ بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ بیماروں واسطے بطور خاص دعا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم اکفنیہم بما شئت اللہم اکفنیہم بما شئت اللہم اکفنیہم بما شئت اللہم عجل بأخذہم اللہم عجل بأخذہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے میرے اللہ سر معاف فرما دے، اللہ جس سڑے حال تے رحم فرما دے، اللہ سے بڑے گناہگار اللہ اپنی رحمت معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ دنیا دے اندر جتنے بھی مظلوم نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما، کشمیر اندر، فلسطین اندر، غزہ دے اندر یا جس علاقے تے کوئی اجتماعی یا انفرادی طور تے مظلوم ہے اللہ تو مظلوم دی مدد فرما، ظالمان نیست و نبود کر دے، ظالمان تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ ظالمان عبرت دا نشان بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ساڑھے جسمہ دے اندر ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے، جسم دے ایک ایک عضو نو ساری زندگی واسطے صحیح فرما دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما تے سانو سارے انہوں موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما، خاص کر سڑے والدین تے رحم فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما، جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں بچے انہوں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ظالمہ دے ظلم تو بچا لے، حاسدین دے حسد تو بچا لے، فسادیاں دے فساد تو بچا لے، اللہ سنو سارے انو نظر بد تو بچا، رزق حلال عطا کر، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، تمہیں جہان آباد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔